بیرسٹر گوہر صاحب نے خواتین و حضرات تفصیلاً آپ سے پس منظر بیان کیا. جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا جو آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا اس پہ ہم نے حکومت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور انفیٹرڈ یعنی کہ وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی مانیٹرنگ اس کمرے میں نہ ہو. اس کی بنیادی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ جتنا یہ ٹیبل ہے ہم لوگ 4 یہاں پہ افراد ہیں تو 2 اور لگا لیں تو اتنی چوڑائی کا وہ کمرہ ہوتا ہے اور وہاں پہ کیمراز اور آلات فٹ ہوتے ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں. اس ماحول میں نہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے اور یہ دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں اور ہمیں اس ماحول میں آزادانہ ماحول میں وہیں پہ اڈیالہ جیل میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے, ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی. بحیثیت ایک ورکر پاکستان تحریک انصاف میڈیا پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی واضح طور پہ میں نے کہا ہوا ہے کہ حکومت کا سیریسنس, ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں کیونکہ ہم ہدایات وہیں سے لیں گے اور آگے اس مسئلے کو چلائیں گے. دوسری اہم بات خواتین و حضرات, 5 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی اور اس کو ایجنڈا دیا. میں اس کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اس کو دہراتا ہوں جو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے جتنے اسیران ہیں بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب, ہمارے لیڈران, ان کی بیلز پہ جو آپ کے پروسیکیوٹر ہیں اور یہ ایک کوئی فیور کسی سے نہیں چاہتے ہیں, نہ کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل ہے, جو آپ کا ایک سلسلہ ہے جو آئین اور قانون کے عین مطابق ہے, پروسیکیوٹرز اس کو اپوز نہ کریں اور وہ ساتھی ہمارے بیل پہ آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں, ان کی انٹرفیئرنس ہے, متعدد جگہ ہو چکی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ سے لے کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ لے کے ہر جگہ پہ, اور یہ فیکچول پوزیشن ہے, اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے. اور اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب, ہمارے باقی سارے اسیران کو بیل ملنی چاہیے, یہ واضح ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر 2024 کا جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک پہ, اس کی ایک آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے, کمیشن جوڈیشل ہونا چاہیے, اور اسی طرح 9 مئی کا بھی ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے کہ تہ تک پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات بڑی مختصراً آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا. ہم لوگ جو ساتھی وہاں پہ موجود تھے 2 بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ میں نے پاکستان کے لیے جو میرے ساتھ اذیتیں میں نے سہی ہیں, جو ظلم و جبر ہوا, میں نے معاف کیا ان کو. آج آپ معیشت دیکھیں, تقریباً 20 لاکھ نوجوانان اور لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے 2 سال میں. فی کس آپ دیکھیں ان کا خرچہ 15 سے 20 لاکھ روپے آتا ہے. آپ ضرب لیں تقریباً 4000 ارب روپے یعنی کہ 4 ٹریلین روپیز بنتا ہے, اور اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریباً 14 ارب ڈالر 2 سال میں جو لوگ یہاں سے امیگریٹ کر کے چلیں گے ان کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا. اور دوسری طرف دیکھیں IMF کے ٹرانچ کے لیے حکومت پاکستان 1.5 ارب روپے کے لیے کشکول لے کے پھر رہی ہے, اور 7 ارب ڈالر جو ہے اگلے 5 سالوں کے لیے. یہ خود آپ دیکھیں حالات کیا ہیں, زیرو گروتھ ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی, اسٹینڈنگ کمیٹی, اور چیئرمین FBR کو جب میں نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے, اس نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا. اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ خواتین و حضرات جس ملک میں زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ انجن ہے جو کہ ایک معیشت کو آگے لے کے جاتا ہے. جب انجن ہی آپ کا سیز ہوا ہو تو معیشت کہاں پہ جائے گی؟ بے روزگاری آپ کی عروج پہ, آپ کا ریونیو کلیکشن 450 ارب, تقریباً 400-450 ارب روپے کا اس وقت تک شارٹ فال ہے, کہاں پہ پورا ہوگا؟ آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے, آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے, نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر.
انہی پالیسیز کی وجہ سے پی ڈی ایم 1 حکومت، کیئر ٹیکرز اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت، ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا ڈاماڈول صورتحال میں ہے اور تشویش ہے ملک میں، اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے، تو اس پہ انفیٹرڈ ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہمیں ملنی چاہیے۔ میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ریکویسٹ کروں گا سلمان اکرم راجہ صاحب یا شبلی صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ میں بہت ہی مختصر